عظمت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. عظمت فرش عزا بلند تر صلوات. ظہور امام زمانہ و تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بالذات والذی خلق المشیۃ ثم خلق الاشیاء بہا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اولاً تمام حمد و ثنا، تمام حمد و ستائش اس خالق کائنات کے لیے، اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو رحمان ہیں، جو رحیم ہیں. وہ پروردگار عالم جس نے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان پہ شامیانہ لگایا. وہ پروردگار عالم کہ جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. وہ پروردگار عالم جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. وہ پروردگار عالم کہ جس کا دین مشکل میں تھا تو اس نے دین کے 12 مشکل کشا قرار دیے. وہی پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتَ خَلْقَ إِلَّا لَأَجْلُكُمَا وَمَا خَلْقُكُمَا إِلَّا أَجَلَ فاطمہ، کہ میں نے اس کائنات کو تم دونوں محمد و علی کی محبت میں پیدا کیا اور تم دونوں محمد و علی کو فاطمۃ الزہرا کی محبت میں پیدا کیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو دختر رسول ہیں، وہ فاطمہ جو زوجہ امیر المؤمنین ہیں، وہ فاطمہ جو مادر حسنین ہیں. کون فاطمہ کہ جن کے آغوش میں پلنے والی ہر ایک نسل، جن کے آغوش میں پلنے والی ہر ایک نسل عاشق امام ہوتی گئی. وہ فاطمہ جس کی آغوش کے پالے اور اس کے ساتھ رہنے والے جب ایک چادر کے نیچے اکٹھا ہو جائے تو آیا تطہیر کا نزول ہو جائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. جب پانچوں تن یعنی پنجے تن جب ایک کسا کے نیچے آئے تو فرشتوں نے پروردگار عالم سے پوچھا یا رب من تحت الکسا، یا رب من تحت الکسا، یعنی اس کسا کے نیچے ایسا کون ہے؟ تو پروردگار عالم کا اندازہ تعارف دیکھیے، اندازہ تعارف کس انداز سے انہوں نے تعارف کروایا. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول کے اہل بیت ہیں. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ علی کی زوجہ ہے، علی کے بیٹے ہیں اور علی کے بھائی ہیں. پروردگار عالم نے کہا فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ کہ یہاں فاطمہ ہے، فاطمہ کے پدر بزرگوار ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. کون فاطمہ؟ ام ابیہا فاطمہ. کون فاطمہ؟ جو ام ابیہا بھی ہے اور ام آئمہ بھی ہے. رسول خدا بی بی کے بہت سارے القاب ہیں. جس طرح سے خداوند عالم کے 99 نام ہیں، جس طرح سے رسول خدا کے بہت سارے نام ہیں، علی کے بھی بہت سارے القاب ہیں، اسی طرح سے علماء کرام نے بی بی کے بھی کئی نام القاب بتائے ہیں، تحریر کیے ہیں. لیکن ان القاب میں سے مجھے ام ابیہا سب سے زیادہ لقب پسند ہے.
ام ابیہا کا مطلب ہے یعنی باپ کی ماں. اور یہ لقب کب بی بی کو ملا؟ کہ ایک واقعہ تحریر ہے کہ جب رسول خدا طائف گئے تبلیغ کے لیے، تبلیغ کرنے طائف گئے تو وہاں انہیں اتنے پتھر مارے گئے کہ رسول خدا خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنے پتھر کہیں، اتنے ظلم کہیں نہیں ڈھائے گئے جتنے مجھے طائف میں مارے گئے پتھر. اتنے پتھر مجھے کہیں نہیں مارے گئے. اور اتنے پتھر پڑے ہیں رسول خدا پر کہ خداوند عالم نے خود جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے آ کے کہا یا حبیب اللہ، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کہیں تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں، آپ کہیں تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں. کنیزان سیدہ، آپ یہاں سے دوسرے انبیاء اور رسول خدا میں فرق کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا فرق ہے رسول خدا اور دوسرے انبیاء میں. جب دوسرے انبیاء، دوسرے نبیوں پر کوئی بھی ظلم ہوا، ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی کہ یا اے خدا ان لوگوں پر عذاب نازل فرما. وہاں پر خداوند عالم نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی اور تبلیغ کرو، نہیں ابھی نہیں، ابھی اور تبلیغ کرو. لیکن یہاں پر خود خدا حبیب اللہ سے کہہ رہا ہے، رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں. درود پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کہیں تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں. لیکن رسول خدا نے کہا ہے جبریل جاؤ خدا سے کہہ دو یہ لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں، ابھی پہچانتے نہیں ہیں. اگر یہ مجھے پہچانتے ہوتے تو ایسا نہ کہتے، اگر یہ مجھے پہچانتے ہوتے تو ایسا نہ کہتے. کنیزان سیدہ، رسول تبلیغ کر کے گھر آ رہے تھے طائف سے کہ پورے راستے بھر رسول اللہ ایک ہی بات سوچ رہے تھے، صرف ایک بات سوچ رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کیا سوچے گی. ابھی بی بی کی عمر صرف 6 سال تھی اس وقت، جس وقت طائف سے رسول اللہ آ رہے تھے، جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو ابھی بی بی کی عمر صرف 6 سال تھی. رسول اللہ یہاں پہ بھی اپنا نہیں سوچ رہے تھے، یہاں پہ بھی بی بی کا سوچ رہے تھے کہ میری بیٹی کیا سوچے گی کہ میرے بابا کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. لیکن جب رسول خدا گھر میں آئے، گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے ان کی بیٹی انتظار کر رہی ہیں، انتظار کرے. اب ہوا کیا، جیسے ہی رسول خدا اندر آئے بی بی آئی، کہا بابا آپ کہیں تو میں آپ کے لیے پانی لے آؤں، آپ چہرہ دھو لیں اپنا، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہیں. بی بی گئیں دوڑتی ہوئی، دوڑ کے پانی لے کر آئیں. رسول خدا نے منہ دھویا اور منہ دھو کے بی بی کی طرف نگاہ کیا اور ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ انت ام ابیہا، یعنی فاطمہ آپ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہیں. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول خدا سے ایک خطبہ ہے، لکھا گیا ہے خطبہ رسول خدا سے. علماء کرام نے بتایا ہے کہ ایک بار رسول خدا نے خطبہ دیا، بات کہی کہ جب میں اپنے دن بھر کی تبلیغ کے بعد اپنے گھر لوٹ کر واپس جاتا ہوں، دن بھر تبلیغ کرنے کے بعد تھک ہار کے جب گھر جاتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کی پیشانی کو صرف ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں تو میرے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے. میرے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، میرے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں اور تبلیغ رسالت الہیہ انجام دوں، تبلیغ رسالت الہیہ کو انجام دوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا، میں پوچھوں گی یا رسول اللہ آپ کیسے، آپ کی بیٹی کی پیشانی کو دیکھ کے کیسے آپ میں جوش پیدا ہو جاتا ہے؟ تو بے شک رسول خدا جواب دیں گے کہ جب میں اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں تو اس میں 12 کا نور دکھائی دیتا ہے، اور اس میں سے کچھ نور تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں نانا آپ دین پھیلائیں، اس کو بچانے ہم آ رہے ہیں. کوئی نور کہتا ہے نانا آپ دین پھیلائیں، ہم کربلا آ جائیں گے. درود پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت محبت تھی رسول خدا کو بی بی سیدہ سے. بس میں نے اپنی تقریر کو سمیٹا. کنیزان سیدہ، بی بی کے اوپر وہ مصائب، وہ ظلم ڈھائے گئے ہیں کہ بی بی بعد رسول کہتی ہیں بابا
آپ کے بعد مجھ پہ وہ ظلم ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کنیزہ نے سیدہ، بی بی کی آج اس دنیا سے رخصت کا وقت ہے، اپنے وقت کے امام کو پرسہ دیجئے، اپنے وقت کے امام کو پرسہ دیجئے، آج بی بی کی رخصت کا وقت ہے۔ آج مولا علی گھر میں داخل ہوئے، مولا نے کیا دیکھا کہ آج بی بی سیدہ گھر کے سارے کام ایک ساتھ کر رہی ہیں، کھانا بھی بنا رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں اور حسن و حسین کو نہلا بھی رہی ہیں۔ مولا حسین آئے اور آنے کے بعد سیدہ سے کہا، سیدہ یہ کیا بات ہے کہ آج تم سارے گھر کے کام ایک ساتھ انجام دے رہی ہو؟ بی بی نے کہا، یا علی ایسا نہ ہو میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور میرے بچے بھوکے رہ جائیں، ایسا نہ ہو میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور میرے بچوں کے لباس میلے رہ جائیں۔ ہاں کنیزہ نے سیدہ بی بی نے کچھ وصیتیں کرنا شروع کری، بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کری، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو معاف کر دینا، یا علی میرا جنازہ شب میں اٹھانا، یا علی مجھے آپ کفن دینا، آپ غسل دینا، یا علی میرے جنازے پہ ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھائے ہیں، میرے دشمنوں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ کنیزہ نے سیدہ کتنے ظلم ڈھائے ہوں گے بی بی پر کہ بی بی فرما رہی ہے میرے دشمنوں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ کنیزہ نے سیدہ مولا علی مسجد کے لیے نکل گئے، مولا علی ابھی خطبہ دے ہی رہے تھے کہ سامنے سے دیکھا حسنین دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے بابا کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کان میں کچھ کہا، مولا علی ایک چیخ مار کے رونے لگے، مولا علی نے خیبر کا در اکھاڑا نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مولا علی نے مرحب و انتر کو مارا نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن آج مسجد کی دیوار پکڑ کے مولا علی نے کہا، یا خدا میری کمر ٹوٹ گئی، یا خدا میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا علی گھر میں داخل ہوئے، بی بی کی وصیت کے مطابق غسل و کفن ہوا، جنازہ تیار کیا گیا۔ مولا علی نے کہا، اسما جاؤ بچوں سے کہہ دو اپنی ماں کا آخری دیدار کر لیں، اپنی ماں سے رخصت لے لیں۔ بچے آئے، حسن آئے، شہزادی کے سینے سے آ کے لپٹ کے رونے لگے، زینب و کلثوم آئی ماں سے لپٹ کے رونے لگیں، لیکن حسین نظر نہیں آتے۔ مولا نے کہا، اسما حسین کہاں ہے؟ اسما نے کہا، مولا حسین کہتا ہے میری ماں فقر مریم ہے تو میں فقر عیسیٰ، جب تک میری ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ اس بات صدا کا سننا تھا کہ بی بی کے بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، کہا، اے حسین آجا میرے سینے سے لگ جا۔ میں کہوں گی بے شک بی بی نے کہا ہوگا، اے حسین میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی، میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گی۔ جب تو کربلا میں علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہا ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں گی، جب تو علی اصغر کو دفن کر رہا ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں گی، جب تیرے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا یہ ماں دامن پھیلائے کربلا کی جلتی ریتی پر بیٹھی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔